السلام علیکم ناظرین، مجھے قبول نہیں کہ ایپیسوڈ نمبر 10 کی بونگیاں اور غلطیاں ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ویسے ایک بات تو طے ہے کہ ان کی جتنی بھی لڑائی ہو جائے فیملی کے، لیکن ناشتہ اکٹھے کرتے ہیں اور ناشتہ ایک ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں جب سے ڈرامہ شروع ہوا ہے تو، اور بیٹھے بھی اسی ترتیب سے ہوتے ہیں۔ اور خواتین، یہ بات اتنے ظالم ہے لیکن خواتین کو ساتھ بٹھا کے ناشتہ بھی کراتے ہیں۔ اور جو ہے ادھر جو ہے ماں بات کر رہی ہے مائرہ کی پروفیسر صاحب سے، اور نہ پروفیسر صاحب نے نمبر ڈائل کیا یعنی کہ آن ہے، اور نہ ہی اس کی ماں کا، اور بات کر رہے ہیں۔ اور جو ہے باپ جو ہے وہ بیٹے کو سمجھا رہا ہے سلمان کو کہ بھئی ان کو سزا دینی ہے، اور ایک دم سے آ جاتی ہے اس کو ہنسی، اور دونوں باپ جو ہے بیٹا ہنسی سے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اور ادھر جو ہے اچانک سے اتفاق ہی ہو جاتے ہیں کہ رکشے میں مائرہ اتری ہے اور جی عاطف صاحب ہیرو صاحب پہنچ گئے ہیں اور آ گئے ہیں خطیب صاحب کے پاس لائبریری میں۔ مطلب یہ کوئی مسجد ہے لیکن ساری انگلش کی بکس رکھی ہوئی ہیں اور ناول پڑھے ہوئے ہیں، اور جو ہے خطیب صاحب جو ہے ان کو بتا رہے ہیں۔ تو خطیب صاحب کی جو سائڈ جو ہے، ایک سائڈ جو ہے وہ کرل ہوئی ہوئی ہے اور ایک سائڈ جو ہے بالوں کی اسٹریٹ ہے، وہ بھی سٹائل ہے یہ بھی۔ اور خطیب صاحب کی ایک سائڈ جو ہے وہ کان کے پاس جو بال ہیں وہ وہاں سے غائب ہے۔ اور جو ہے مائرہ اور وہ بات کر کے خطیب صاحب سے تو باہر آ جاتے ہیں، اور اچانک جو ہے وہ اتفاق ہی ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ جو سلمان ہے وہ بھی گاڑی میں موجود ہے، اسی سائڈ پہ آ رہا ہے اور ان کا پیچھا کرتا ہے، اور آگے اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، اتنا رش ہوتا ہے سگنل پہ، اور رک جاتا ہے اور اس کے باوجود اسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ یہ لوگ ڈیٹ مار رہے ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سلمان صاحب جو ہیں اتنے رش میں اور اتنا جو ہے بڑے ریسٹورینٹ میں بھی ان کی ساری باتیں سن لیتا ہے، اور کوئی اس کو دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ بس یہ جادو ہے یا ڈرامے کا کمال ہے، ڈراموں میں ہوتا ہے۔ اور جی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پڑ جاتا ہے، اور مائرہ کو زوردار دھکا دیتا ہے اور مائرہ گر جاتی ہے اور مائرہ ایک دم سے اٹھ جاتی ہے، لیکن جب عاطف غصے میں آتا ہے اور ذرا سا جو ہے وہ سلمان کو تھپڑ لگاتا ہے اور ذرا سا ہاتھ سے ایسے کھسکاتا ہے تو سلمان صاحب جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور حالت سری ہو جاتی ہے، اور ایمبولینس آ جاتی ہے، اور ایمبولینس میں ایمرجنسی میں گاڑی میں ڈال کے اس کو لے جاتے ہیں۔ اور جہاں پولیس بھی اتنی ایکٹیو ہے، ماشاءاللہ پاکستانی پولیس پہ جو ہے نا سلوٹ مارنا چاہیے کہ وہ پہنچ جاتی ہے اور جی عاطف صاحب کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ اور مائرہ بیچاری وہ کیا کرے، نہ اس کے پاس کرائے جوگے پیسے، نہ وہ رکشہ کر سکتی کیونکہ اس کے پاس نہ بیگ ہے، ظاہر ہے موبائل بھی نہیں ہے، نہ وہ بتا سکتی ہے، اور نہ ہی وہ کہیں آ جا سکتی ہے۔ اب اس کا کیا بنے گا، وہ بیچاری ادھر ہی کی ادھر ہی کھڑی ہے۔ اب عاطف صاحب سے موبائل لے کے جی اس کا جو ہے نا وہ پولیس والے نے لے لیا، اور ایک عام ایس ایچ او جو ہے اسے سوال و جواب کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ تم فلانی انڈسٹری کے مالک جو ہے یعنی کہ فیکٹریوں کے مالک کا نام لیتا ہے اس کے باپ کا، اور تم اس کے بیٹے ہو، تو وہ کہتا ہے لیکن میں تمہیں جو ہے وہ چھوڑوں گا نہیں کیونکہ تمہارے پہ قتل کا مقدمہ ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ کمال کی بات ہے، کہاں اتنے بڑے بڑے 100 قتل ہو جاتے ہیں اور فونوں پہ ہی جو ہے نا بعد مکمکا ہو جاتا ہے، بلکہ اس بندے تک تو یہ پہنچ ہی نہیں پاتے ایس ایچ او کیا چیز ہے، اور نہ ہی جرات ہوتی ہے، وہیں پہ ہی سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور کہاں پہ اتنے بڑے ہیرو کو پکڑ کے انہوں نے ایک تھپڑ پہ جو ہے وہ قتل کا مقدمہ درج کر دیا ہے۔ اور جی باپ صاحب پہنچے ہیں ایئرپورٹ سے اور شکایت کر رہے ہیں بیٹا نہیں آیا، تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کدھر ہے، اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں مجھے بھی کچھ پتہ نہیں، اور ماں کہہ رہی ہے مجھے نہیں۔ اب آپ اللہ تم سے پوچھے ڈرامے والوں، کوئی کم از کم جو ہے بیچارے کی اب باپ کی اتنی بھی زیادہ ایج نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کی بیٹی بنا دو، یعنی کہ وہ اس کی بیوی ہونی چاہیے جو اس کی بیٹی بنائی ہوئی ہے، اور جو اس کی بیوی بنائی ہوئی ہے وہ اس کی ماں ہونی چاہیے، یعنی کہ دادی اور جو ہے وہ بیوی کو آپ نے بنا دیا ہے بیٹی اور بیوی، غلط بات ہے، اتنی عمر نہیں ہے ان کی، بیچارے ینگ سے ہیں۔ خیر تو جو ہے وہ ارسلان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور سیریس حالت میں ہے، وہ دوڑتا بھاگتا دفتر چھوڑ کے جی بھاگتا ہے اور ڈھونڈتا ہے، اور جو ہے جی ریسیپشن سے گزرا ہوتا ہے، کوئی بندہ وہاں پہ نہیں ہوتا، سیدھا آ جاتا ہے جی سیٹیں خالی ہوتی ہیں، اور ایک میجک ہوتا ہے اور چٹکی مار کے یہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ آ جاتے ہیں، اور ایمرجنسی وارڈ میں، یعنی کہ ایمرجنسی وارڈ میں نہیں ہوتا، نارمل جو ہے وہ روم میں جو ہے یہ پھر رہا ہوتا ہے، اور وہیں پہ ایمرجنسی یعنی کہ وہ اندر آپریشن کے لیے آپریشن تھیٹر میں لے گئے ہیں سلمان کو، اور یہ باپ ٹہل رہا ہے اور بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ حالت بہت خطرناک ہے اور سیریس ہے، اور جو ہے وہ بچنے
بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، اور وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور جی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ یعنی کہ ایک تھپڑ لگانے سے کہاں پہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، مائرہ کچھ نہیں ہوا، اور ایک تھپڑ لگانے سے وہ بے ہوش ہو گیا ہے، اور اس کی سر پہ پٹیاں بھی آ گئی ہیں، اور اس کو چوٹ لگی ہے، اور آپریشن تھیٹر میں بھی ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، 100 گولیاں لگ جاتی ہیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک تھپڑ کھانے سے وہ موت کے منہ میں چلا گیا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بونگیاں اور کچھ جو ہے وہ غلطیاں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور ڈراموں میں آپ کو ساتھ ساتھ غلطیاں، بونگیاں اور ہساتی اور بتاتی رہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔